اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ خبر واحد کا بیان۔ ہم نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم سب جوان اور ہم عمر تھے۔ ہم آپ کی خدمت میں 20 دن تک ٹھہرے رہے۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفیق تھے۔ جب آپ نے معلوم کیا کہ اب ہمارا دل اپنے گھر والوں کی طرف مشتاق ہے تو آپ نے ہم سے چھپایا کہ اپنے پیچھے ہم کن لوگوں کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر چلے جاؤ اور ان کے ساتھ رہو اور انہیں سلام سکھاؤ اور دین بتاؤ، اور بہت سی باتیں آپ نے انہیں جن میں بعض مجھے یاد نہیں ہیں اور بعض یاد ہیں فرمایا کہ جن طرح مجھے تم نے نماز پڑھنا دکھائی اسی طرح نماز پڑھو۔ بس جب نماز کا وقت آ جائے تو ہم تم میں سے ایک تمہارے لیے اذان کہے اور جو عمر میں سب سے بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی سحری کھانے سے نہ روکو، کیونکہ وہ صرف اس لیے اذان دیتے ہیں یا ادا کرتے ہیں تاکہ جو نماز کے لیے بیدار ہیں وہ واپس آ جائیں اور جو سوئے ہوئے ہیں وہ بیدار ہو جائیں، اور فجر وہ نہیں ہے جو اس طرح لمبی دہراتی ہو یا ایسی نے اس سے اظہار کے لیے اپنے دونوں ہاتھ ملائے اور کہا یہاں تک کہ وہ اس طرح ظاہر ہو جائے، اور اس کے اظہار کے لیے انہوں نے اپنے دونوں شہادت کی انگلیوں کو پھیلا کر بتلایا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں رات ہی میں اذان دیتے ہیں، وہ نماز فجر کی اذان نہیں ہوتی۔ بس تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ عبداللہ بن مخدوم اذان دے تو کھانا پینا بند کر دو۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اہل نجران سے فرمایا، میں تمہارے پاس ایک امانت دار آدمی جو حقیقی امانت دار ہوگا بھیجوں گا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ منتظر رہے کہ کون سا اس شخص سے موثوق ہے، تو آپ نے حضرت ابو عبداللہ عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت میں ایک امانت دار ہوتا ہے اور اس امانت دار ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو لائک کریں
اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔